میونک سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو چکا ہے اور جو بائیڈن نے ورچولی خطاب کیا ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ اہم نکات جن کے بارے میں جو بائیڈن نے بات کی اور اپنی پالیسی فریم ورک کو انہوں نے خود بڑے واضح طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کیے ہیں، خاص کر چائنا کے بارے میں، رشیا کے بارے میں، کووڈ-19 کے بارے میں اور جو ساری ان کی وار پالیٹکس ہے اس کے بارے میں. السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین. آج بات کریں گے میونک کانفرنس میں جو بائیڈن کے خطاب کے بارے میں. ورچولی خطاب کیا گیا ہے، میٹنگ ورچولی تھی، ایک ساتھ بیٹھ کے پینڈیمک کی وجہ سے نہیں کی گئی ہے. بہت اہم نقطوں پہ بات کی ہے. ہم آپ کو وہ 15 اہم نکات بتائیں گے جو اس کے اندر بتائے گئے. بات شروع انہوں نے اس سے کی کہ امریکہ از بیک. 2 سال پہلے جب گورنمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی تب میونک کانفرنس میں ایز این انڈیویجول نہ کہ ایز گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وی ول بی بیک. اور اب انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جیسے میں نے 2 سال پہلے کہا تھا دیٹ وی ول بی بیک، ناؤ امیریکا از بیک. یعنی ان کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں جتنے ساری کانفرنسز میں بات ہوئی وہ معنی ہی نہیں رکھتی. دراصل اب امریکہ واپس اپنی فارم میں آ چکا ہے اور اب امریکہ خاص کر واپس آ گیا ہے. شروع میں ہی انہوں نے فوکس کیا ہے اپنے ٹرانس اٹلانٹک ریجن میں سارے ایلائز پہ، اسپیشلی ویسٹرن یورپین پارٹنرز کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاسٹ چیلنجز کو ہی نہیں دیکھنا، تھریٹس کو ہی نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہمیں کوآپریشن کریٹ کرنی ہے اور ایک ساتھ مل کے ہمیں ان کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے اور ایک ساتھ مل کے ہمیں آگے ایکسل کرنا ہے. خاص کر کے انہوں نے یورپ کو اور نیٹو کے الائز کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے اپنے سارے ایڈریس کے اندر. اس کے بعد انہوں نے بات کی افغانستان وار کی. افغانستان میں جو وار 20 سال سے چلی آ رہی ہے، ان کا کہنا تھا کہ اب یہ وار ختم ہونے کو جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایڈریس میں یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم ٹروپس کو فوراً سے وہاں سے نہیں نکال رہے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ بائی مئی 2021 سارے جو ٹروپس ہیں افغانستان میں امریکہ کے وہ سارے ٹروپس ودرا کر دیے جائیں گے، واپس امریکہ چلے جائیں گے. جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم اس 20 سال پرانی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس چیز کو میک شور کریں گے کہ وہاں پہ افغانستان کی جو ٹیریٹری ہے وہ ٹیررزم کے لیے دوبارہ کبھی استعمال نہ کی جائے. کبھی بھی افغانستان میں ایسے بلاکس دوبارہ سے نہ بنے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے خطرہ ہوں، یورپین کنٹریز کے لیے خطرہ ہوں اور باقی جو امریکن ایلائز ہیں ان کے لیے ٹیررزم پوز کر سکیں. ان کی بات سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ فوراً سے وہاں سے ٹروپس نہیں نکالے جا رہے، لیکن امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس جنگ کو ختم کر دیا جائے. اب جنگ پہ ہی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے میں آئیسس کا ضرور بتایا. القاعدہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو اس وقت دنیا میں ڈفرینٹ جگہ پہ تھریٹس دیتی ہے، اس کے بعد اٹیکس بھی کرتی ہے. پاکستان میں بھی لاسٹ کچھ منتھس میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کو بھی کلیم کیا تھا آئیسس نے کہ انہوں نے کروائے ہیں. تو آئیسس کے بارے میں بھی جو بائیڈن نے بات کی اور کہا کہ داعش یعنی آئیسس کو ختم کرنے کے لیے بھی عراق میں پوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ کاؤنٹر کیا جا سکے ٹیررزم کو، اور ہم سب نے مل کے داعش یعنی آئیسس کو ختم کرنا ہے. ٹیررزم اور ٹروپس کی واپسی کی بات ہو رہی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے آئیسس کو بھی انکلوڈ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ القاعدہ کے بعد سب سے زیادہ تھریٹ جو دنیا میں پوز کیا ہے وہ آئیسس نے کیا ہے. داعش بہت زیادہ اسٹرانگ گرو کرتی گئی ہے، اسپیشلی جو مڈل ایسٹ میں ایک پورا عرب اسپرنگ کا سیناریو بنا اس کے بعد سے تو آئیسس اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. عراق میں بھی آئیسس کا بہت اسٹرانگ ہولڈ تھا. تو جو بائیڈن نے اپنے ایڈریس میں یہ بھی کہا کہ عراق میں آئیسس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اینڈ ہی ول میک شور، امریکہ ول میک شور کہ کاؤنٹر کیا جائے. ساتھ ساتھ انہوں نے ویسٹرن یورپین کنٹریز کو اور نیٹو الائز کو اور ٹرانس اٹلانٹک الائز کو ایڈریس کرتے ہوئے بولا کہ ہم نے مل کے اس کا سامنا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یا سب سے بڑا تھریٹ جو پوری دنیا پر امپوزڈ ہے وہ خود کووڈ-19 کا ہے. جو بائیڈن نے متعدد بار کووڈ-19 پر سٹریس کیا، کلائمیٹ چینج پر سٹریس کیا اور اپنے ایڈریس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کووڈ-19 بھی اور کلائمیٹ کرائسس بھی.
which we need to address together. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اسپیشل میجرز لینے پڑیں گے. we'll have to make sure کہ کلائمیٹ چینجز جو ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے, ہیومن ایمیشنز کو کنٹرول کیا جائے. پھر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور یہ بات بہت متوقع تھی جو بائیڈن سے. جو بائیڈن بہت بڑے ڈیموکریٹک ہیں اور وہ ڈیموکریٹک ویلیوز میں بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں, تو ممکن نہیں تھا کہ وہ ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے اس ایڈریس میں بھی. سیکیورٹی کانفرنس ہے حالانکہ یہ, لیکن جو بائیڈن کے حساب سے ڈیموکریسی سب سے بڑی سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے کسی بھی کنٹری کو. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا میں آٹوکریسی اور ڈیموکریسی کے درمیان ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ آٹوکریسی یعنی ایک انسان کی حکومت جس کو آپ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے یا مونارک یا جو سارے کنگز کا سارا سلسلہ چلا آتا ہے, مونارکی چلی آتی ہے, وہ آٹوکریسی کی کس اقسام میں آتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ کچھ کنٹریز یا کچھ لوگ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ اب آٹوکریسی زیادہ سوٹ کرتی ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ڈیموکریسی ہی بیسٹ وے آف گورننس ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہوئے کیا کہا, میں آپ کو ان کے الفاظ میں بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی بلیو دیٹ ایوری آؤنس آف مائی بینگ that democracy must prevail. یعنی ان کا ماننا تھا کہ ان کے پورے وجود کا یہ ماننا ہے کہ ڈیموکریسی کو ہی پریویل کرنا چاہیے اور ڈیموکریسی ہی بیسٹ وے آف گورننس ہے. بہت دفعہ اپنے ایڈریس میں انہوں نے ڈیموکریسی کے بارے میں بات کی. پھر ڈیموکریسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی چائنا کا ایشو اس میں انکلوڈ کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ وی مسٹ prepare together to compete with China. ہم سب کو ایک ساتھ چائنا کو کمپیٹ کرنا ہے. چائنا کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ کوئرسو میجرز یوز کر رہی ہے, اکنامک مینیپولیشن یوز کر رہی ہے, جس کے خلاف ہم سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ ایوری ون مسٹ پلے بائی دا سیم رولز, یعنی جو رولز پوری دنیا میں اپلائی ہوتے ہیں چائنا کو بھی انہی رولز کے ساتھ اس دنیا میں کمپیٹ کرنا پڑے گا, کھیلنا پڑے گا. وہ رولز یہ ہیں کہ آپ کی جو بھی گورننس ہو آپ کو اس کو فری رکھنا ہوتا ہے, اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہوتا ہے, جبکہ چائنا اپنی پالیسیز کو کبھی بھی واضح طور پر دنیا کے سامنے نہیں رکھتا. اور اس چیز کے خلاف جو بائیڈن نے بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈلی کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے میجرز جو بائیڈن اپنی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں, اب بھی کی ہے. پچھلی کوارڈ کی جو میٹنگ تھی وہ تو ساری چائنا کے اوپر ہی بیس تھی, تو چائنا ان کی پالیسی کا سیکیورٹی کانفرنس میں ایک ایسا حصہ تھا جو بہت پرومیننٹ رہا ہے. چائنا کے بعد وہ رشیا کو بھی نہیں بھولے, اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ڈیموکریسی کو انڈرمائن کیا جاتا ہے وہ ہم پہ چیلنج پوز کرتا ہے. انہوں نے پیوٹن کے خلاف بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ پیوٹن تھریٹن کرتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے یورپین اسٹیٹس کو, امریکہ کو. وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتا, وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن میں آگے چل نہیں سکتا. یوکرین کاز کی بات کی کہ جہاں یوکرین میں لوگوں کے رائٹس ایکسپلوئٹ ہو رہے تھے وہاں یو ایس نے اور نیٹو نے وہاں پہ ان کا ساتھ دیا, وہاں سے رشیا کی جو ساری ڈومینیشن تھی اس کو ختم کیا, یوکرین کو علیحدہ کروایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی اس کاز پہ کھڑے ہیں اور رشیا کو ہمیں میجر تھریٹ سمجھنا چاہیے, رشیا کو ہمیں کاؤنٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن ایک بات انہوں نے اور کہی جو بہت امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت میں واپس نہیں جانا چاہتے جب کولڈ وار ڈائنامکس تھے. ہی آلسو سیڈ کہ ہم ایسٹ اور ویسٹ کو آپس میں لڑوانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ کوآپریشن کے ساتھ دنیا چلے, لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اور ہمیں ان سارے چیلنجز کو, ان سارے تھریٹس کو واچ کرنا ہوگا جو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس پہ امپوزڈ ہیں, ویسٹرن یورپ پہ امپوزڈ ہیں اور ٹرانس اٹلانٹک ریجن پہ انوالو ہے. انہوں نے ایشیا پیسیفک ریجن کے بارے میں بھی اسپیسیفکلی بہت بات کی کہ ہمیں وہ فری اور سیف ایشیا پیسیفک ریجن چاہیے جو میجر کانفلکٹ چائنا کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے. آگے انہوں نے کوویکس کے بارے میں بات کی جو کووڈ-19 کے لیے ویکسین آ رہی ہے. $2 بلین کی انویسٹمنٹ اس پہ آلریڈی ہو چکی ہے. اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ $2 بلین کی مزید انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کوویکس پہ تاکہ دنیا کو ایک ایسی ویکسین میسر ہو سکے جو ریلائبل ہے. آگے انہوں نے ایک بہت بڑی مزے کی بات کی, جب انہوں نے کلائمیٹ کو بہت زیادہ ڈسکس کیا تو انہوں نے پیرس ایگریمنٹ کی بات کی.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को निकाल लिया था। पेरिस एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा काम करता है क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप समझते थे कि जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है वो एक चाइनीज़ हॉक्स है, चाइना का बनाया हुआ एक गलत कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था। जो बाइडन ने वापस से ऑफिशियली अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट का मेंबर करार दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने स्पेस डेवलपमेंट के बारे में बड़ी वाज़ेह बात की कि स्पेस डेवलपमेंट में एडवांसमेंट आनी चाहिए और इस पे अमेरिका काम कर रहा है। अभी कल परसों ही नासा का जो रोवर मार्स पे लैंड हुआ है सक्सेसफुली, उसको भी उन्होंने मार्क किया। दैट इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, दुनिया के लिए भी, ओवरऑल अमेरिका के लिए भी। कंक्लूड उन्होंने सारी बात करते हुए अगेन चाइना रशिया के बारे में बात की, डेमोक्रेसी के बारे में बात की, और बहुत दफ़ा वाज़े किया कि हम अपने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उसी पार्टनरशिप में चलना चाहते हैं, ट्रांस अटलांटिक रीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, नाटो एलाइज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ उन्होंने आखिर में कहा कि अमेरिका इज़ बैक, यानी अमेरिका अब वापस आ चुका है। ये सारी उनकी अपनी कही हुई बातें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकात थे जो उन्होंने अपने इस सारे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद की जाती है वो ख़ासकर इसलिए की जाती है कि दुनिया स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ 70 कंट्रीज़ इसका मेंबर हैं, उन सब के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्लान बनाया जाता है, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ अपना फ्रेमवर्क देती हैं। अमेरिका बीइंग द सुपर पावर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्या अपना फ्रेमवर्क और पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और जो बाइडन ने ये सारा अपना एक बहुत ज़्यादा वाज़े प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर किया म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए। हमारा एनालिसिस ये है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त फोकस है जो बाइडन का ख़ुद टेररिज्म पे, चाइना पे और रशिया पे। चाइना पे तो कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ ऑटोक्रेट्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वहाँ हम देखते हैं मोनार्क्स को भी बीच में रगड़ा दिया जा रहा है, और सऊदीया के साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं वो मोनार्की के इस वक्त ख़िलाफ़ खड़े हैं। आपका क्या सोच है ये सारे एड्रेस के जो पॉइंट्स हैं जो बाइडन के, व्हाट डू यू अग्री विद? आपको क्या लगता है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या पोज करना चाह रहे हैं जो बाइडन? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।